محبوب ہمیں تیرے بیٹے کو بچپنے میں دنیا سے اٹھانا تو گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج تیرے سر ہی جچے گا، کسی اور کے سر یہ تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اب بتاؤ جھوٹے نبیوں کی باتوں پہ پھسلنے والے، دنیا کے پیسوں پہ پھسلنے والے، ارے جب نبی کا بیٹا ابراہیم اور قاسم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی، تو قادیان کا کوئی دجال نبی کیسے ہو سکتا؟ غور فر، جب نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کا بھی بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، اخی رسول ہے، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تو نبی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لا نبی بعدی، مگر عمر بھی نبی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر غور کیجئے، امام حسن بھی نبی نہیں ہوئے، امام حسین بھی نبی نہیں ہوئے، صدیق اکبر بھی نبی۔ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ۔ میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا، ذرا غور تو کریں۔ اور اپنے نبی کی شان کیا، اپنے نبی کی شان کیا؟ حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، کھچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی۔ یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے، میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ نبی کی شان ہے۔ ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو۔ آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ یاد رکھنا ایک بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک ایک کی جگہ خالی تھی، ایک ایک نہیں رکھی تھی، ایک ایک کی جگہ خالی تھی۔ تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا، کتنی خوبصورت عمارت ہے، اور ایک ایک کی جگہ خالی، یعنی دیوار میں ایک ایک نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک ایک نہیں ہے دیوار میں، ایک ایک کی جگہ خالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اونٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا۔ تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثال ہے، لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے، زکات دینے والوں نے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف، ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا۔ یہ صدیق اکبر، پتا چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ، توجہ کرنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک کی بات نہ کرو، یہ مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں
ہوگا. مسلک کے بارے میں ہم سے وہ اللہ نہیں پوچھے گا. آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے, صحابہ کے امام نے لڑی ہے, اور اکیلے نہیں لڑی ہے, سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. پتہ چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے, وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا, مسلک کے لیے نہ لڑا کرو. ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو, ہم صدیق